پیغمبر کی بیوی امت کی ماں ہے. توجہ رکھنا، میں نے آپ سے کہا مسئلہ یہی ہے کہ نبی کی وفات کے بعد امتی کا نکاح پیغمبر کی بیوی سے نہیں ہوتا. اس کی دلیل یہ نہ دینا اس لیے کہ نبی کی بیوی امت کی ماں ہے. جب دلیل دیں گے تو لوگ اس پر اعتراض کر دیں گے کہ نبی امت کے باپ ہیں. جب ان کا امتی لڑکی سے نکاح ہوتا ہے تو نبی امت کی ماں ہے، ان کا امتی مرد سے نکاح کیوں نہیں ہوتا؟ دلیل وہ دینا جو میں دے رہا ہوں. قرآن کریم نے کہا وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا، تم نے پیغمبر کی بیوی کے ساتھ پیغمبر کی وفات کے بعد نکاح نہیں کرنا. بس یہ دلیل ہے. قرآن کی مستقل آیت ہے. تو بندہ آپ سے پوچھے نماز کیوں پڑھتے ہو، کوئی حکم ہے اقیم الصلاۃ، کیوں ہم نہیں جانتے. زکوٰۃ کیوں دیتے ہو، قرآن کا حکم ہے آتوا الزکوٰۃ، حکم کیوں ہے ہم نہیں جانتے، حکم ہے. روزہ کیوں رکھتے ہو، قرآن میں ہے کتب علیکم الصیام، روزہ فرض ہے، کیوں ہے ہم نہیں جانتے. حج کیوں کرتے ہو، قرآن کریم میں ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، وجہ ہم نہیں جانتے. پیغمبر کی بیوی سے امتی کا نکاح کیوں حرام ہے، قرآن کریم میں ہے وَلَا أَن تَنكِحُوا، یہ کیوں ہے ہم نہیں جانتے. جس طرح نماز فرض قرآن میں ہے، روزہ فرض قرآن میں ہے، حج فرض قرآن میں ہے، زکوٰۃ فرض قرآن میں ہے، زنا حرام قرآن میں ہے، شراب حرام قرآن میں ہے، خنزیر کا کھانا حرام قرآن میں ہے، سود حرام قرآن میں ہے، نبی کی بیوت سے امت کا نکاح حرام قرآن میں ہے. وجہ چھوڑو، وجہ کو آپ پورا جو نہیں کر سکتے پھر آپ کیا کریں گے دلیل دے کر؟ ہر جگہ پر وجہ پر نہیں جاتے. ہاں یہ وجہ وہ پیش کرے کہ جو دلیل دے سکتا ہے. اب جو میں نے آپ کو دلیل دی ہے اس کو سمجھ لیں. اس پر کوئی اعتراض کرے تو بتانا. وہ کیا کہ امتی جب فوت ہو جائے، امتی کی بیوی عدت گزارنے کے بعد اس کی بیوی نہیں رہتی. پیغمبر کی بیوی نبی وفات پا جائے تو عدت کے باوجود بھی بیوی رہتی ہے. چونکہ امتی کی بیوی بیوہ بن جاتی ہے، نبی کی بیوی ہمیشہ نبی کی بیوی رہتی ہے. امتی کی بیوی وفات کے بعد امتی کے نکاح سے نکل جاتی ہے، نبی کی بیوی وفات کے باوجود نبی کی نکاح سے نہیں نکلتی. کسی کی بیوہ سے نکاح کر سکتے ہیں، کسی کی بیوی سے نکاح نہیں کر سکتے. کوئی اس دلیل کو توڑ سکتا ہے تو توڑے، کوئی شوق پورا کرے. میں اس لیے گزارش کرتا ہوں اپنے دلائل سمجھو، اپنا عقیدہ سمجھو، اپنا مسلک سمجھو. اللہ میں یہ باتیں سمجھنے کی توفیق. اگر پیغمبر پہ موت ہے تو بیویوں نے آگے نکاح کیوں نہیں کیا؟ توجہ ہے آپ کی؟ چلو جو جواب دینا چاہیے وہ میں ابھی ادھار کر رہا ہوں. وہ کبھی مولوی سامنے پھنس جائے تو وہ جواب وہاں مزہ کرتا ہے. آپ کیونکہ خالی و ذہن عوام ہے اس لیے آپ سے ہم وہ گفتگو نہیں کرتے. ورنہ تو مولوی صاحب سے ہم پوچھیں گے کہ ابا جائے مر، تیرا کیا خیال ہے، کوئی پروگرام ہے؟ تم نہیں سمجھے. ایک مولوی صاحب نے یہ بات کی، اس کا باپ بھی فوت ہو گیا تھا، ماں زندہ تھی. تو میں نے کہا مسئلہ اور آ گیا، اب تو رکھ تقریب نکاح اور مجھے دعوت دے، میں وہاں تقریر کروں گا اور مسئلہ آپ والا بیان کروں گا. شرم نہیں جاتی؟ یعنی عوام پہ بھی آدمی حیران ہے. کہتے ہیں نبی اس لیے نبی پاک زندہ ہیں، بیویوں نے آگے نکاح نہیں کیا. واہ مولوی تیری غیرت. آپ ذرا بتائیں ماں سے نکاح ہو سکتا ہے؟ جی کیا خیال ہے؟ اچھا یہاں یہ میرے پاس قرآن ہے. اللہ نے فرمایا النبی اولا بالمومنین من انفسہم، یہ سورہ احزاب ہے اور ابتدا ہے. فرمایا پیغمبر اولا بالمومنین، زیادہ حقدار ہے ایمان والوں کے، من انفسہم، ان کی جانوں سے بھی. پیغمبر کا حق مومن پر اس کی جان سے بھی بڑھ کے. وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ
اور پیغمبر کی بیویاں ان مومنوں کی مائیں ہیں. پیغمبر کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں. ازواجہ امہاتہم، وہ بیویاں ان کی مائیں. کس بات میں مائیں؟ سبحان اللہ، کس بات میں مائیں؟ قرآن نے خود بھی اشارہ کیا، لا تنکحوا، لا تنکحوا. نکاح والے مسئلہ میں وہ امت کی مائیں ہیں نکاح کے مسئلہ میں. اور لا تنکحوا کی نسکتی بھی آ گئی. اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے ابن جریر سے لے کر حضرت تھانوی تک سب مفسرین، سینکڑوں مفسرین، انہوں نے جہاں پر جملہ لکھا کہ پیغمبر کی بیویاں امت کی مائیں ہیں، کس معاملے میں؟ فی حرمت نکاحہن، فی حرمت نکاحہن، نکاح کے حرام ہونے میں. جیسے ماں کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے، اس معاملے میں نبی کی بیویوں کے ساتھ بھی نکاح کرنا حرام ہے. اب ماں سے نکاح اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک باپ زندہ ہو، یا موت کے بعد بھی؟ اب للڑوں کا نیا عقیدہ سامنے آیا کہ باپ جب تک زندہ ہو تو ماں کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا، اور جب باپ پہ موت آ جائے تو پھر ماں سے بھی نکاح کرنا ان کے دھرم میں جائز بن جائے گا. کچھ حیا بھی ہونا چاہیے. اچھا، پھر اگلی بات بھی سمجھو. شہید زندہ ہے یا نہیں؟ مانتے ہو؟ شہید کی بیوی آگے کیوں نکاح کر جاتی ہے؟ اگر وجہ حیات ہے نکاح نہ کرنے کی، شہید کی زندگی، وہ تو قرآن سے ثابت ہے. یہ الگ مسئلہ ہے کہ جو قرآن نے کہا وہ للڑ نہیں مانتا. قرآن کہتا ہے عند ربہم یرزقون، اور للڑ کہتے ہیں نہیں، زیر زمین ادھر زندہ ہے. قتل چوکے جسم تھے، زندہ چنانچہ جسم. اور قرآن کہتا ہے قیل ادخل الجنہ، ادخل الجنہ. وہ شہید کی حیات بھی جنت کی حیات ہے، لیکن حیات تو ہے. تو پھر تمہارے قانون کے مطابق شہید کی بیوی بھی آگے نکاح نہ کر سکے، تو شہید کی بیوی آگے نکاح کر رہی ہے. تو معلوم ہوتا ہے یہ حیات وجہ بن سکتی نہیں. تو معلوم ہوتا ہے یہ حیات وجہ بن سکتی نہیں. میں بتاتا ہوں وجہ کیا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن نے خود بتا دیا کہ نکاح والے مسئلہ میں پیغمبر کی بیویوں کو اپنی ماں سمجھو. یہ اللہ نے ماں کا درجہ دیا اور نکاح والے معاملہ میں. اور دوسرا، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر کا صحابی ہے، وہ اپنی بیوی کو ایک مسئلہ کہتا ہے. اس سے پہلے ایک بات سمجھو. مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایک عورت کے دو خامند ہوں، ایک عورت نے شادی کی، ایک خامند مر گیا، اس نے پھر آگے شادی کی، تو یہ دو خامند ہو گئے. یک کے بعد دیگرے، ایک پہلے مر گیا، ایک بعد اس بیوہ نے شادی کی. اگر کسی عورت کے اس طرح کے دو خامند ہوں اور وہ خامند جنتی ہو، عورت بھی جنتی ہو، تو قیامت کے دن وہ عورت دوسرے خامند کے ساتھ جنت میں جائے گی. یہ مسئلہ بھی ذہن میں رکھ لو. 3 ہیں 4 ہیں، آخری خامند کے ساتھ وہ جنت میں جائے گی. حضرت حذیفہ کی آپ بات سمجھو. حضرت حذیفہ اپنی بیوی کو کہتے ہیں لا تتزوجی بعدی، میرے بعد میں اگر شہید ہو جاؤں، مر جاؤں، میرے بعد آگے نکاح نہ کرنا. کیوں؟ فرماتی ہے اس لیے کہ بیوی دوسرے خامند کے ساتھ جنت میں جائے گی. وَلِذَالِكَ حُرِّمَ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ، یہی وجہ تھی کہ اللہ نے اپنے پیغمبر کی بیویوں کا
آگے نکاح کرنا حرام کر دیا، لِأَنَّهُنَّ أَزْوَاجُهُ فِي الدُّنْيَا وَأَزْوَاجُهُ فِي الْجَنَّةِ، اس لیے کہ پیغمبر کی بیویاں جس طرح دنیا میں مصطفیٰ کی بیویاں ہیں، اسی طرح جنت میں بھی رسول اللہ کی بیویاں ہیں۔ یہ وجہ نظر نہیں آتی، یہ نبی کا صحابی بیان کر رہا ہے کہ اس لیے حرام کیا۔ اور یہ ہے خصوصیت ازواج مطہرات کی، اور یہ خصوصیت امام الانبیاء کی، اور امام الانبیاء سے پہلے انبیاء کے لیے بھی یہ ضابطہ نہیں۔ پہلے انبیاء کی بیویاں آگے نکاح کر سکتی تھی، صرف امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو اللہ نے یہ اعزاز اور مقام دیا ہے کہ دنیا میں بھی آپ کی بیویاں ہیں، جنت میں بھی آپ کی بیویاں ہیں۔ اس لیے اللہ نے منع کر دیا کہ میرے پیغمبر کی وفات کے بعد تم آگے نکاح نہیں کر سکتی۔ اب کو سمجھ آئیے؟ اچھا، اگر زندہ مانا جائے تو زندہ امتی بھی ہو تو اس کی بیوی بھی آگے نکاح نہیں کر سکتی، چاہے وہ سال اندرون رہے بیرون رہے، تو اس کی بیوی بھی آگے نکاح نہیں کر سکتی۔ اور اگر پیغمبر زندہ ہو اور بیوی آگے نکاح نہ کر سکے تو کمال کیا ہے، خصوصیت کیا ہے، اعجاز کیا ہے؟ امتی 20 سال تک زندہ رہے، زیادہ عرصہ زندہ رہے تو امتی کی بیوی بھی آگے نکاح نہیں کر سکتی۔ اگر پیغمبر زندہ رہے اور بیوی آگے نکاح نہ کرے تو یہ کمال نہیں بنتا۔ کمال تب ہے کہ امتی مر جائے، امتی کی بیوی آگے نکاح کر جائے اور پیغمبر پہ موت بھی ہو تو پیغمبر کی بیوی امت کے حق میں ماں بن کے امتی پر اس کا نکاح حرام قرار دے دیا۔ پیغمبر کی شان مانتا ہے تو پھر اشاعت التوحید کا عقیدہ ماننا ہوگا۔ اسی عقیدے میں پیغمبر کی عظمت ہے، اسی میں آپ کا اعجاز ہے، اسی میں آپ کا احترام ہے، اور اس لیے ہے کہ یہ عقیدہ کتاب و سنت سے